جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یہ کب کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا؟ یہ جب قوم گزر کے آئی، اس دریا کو پار کیا یا سمندر کو پار کیا اور آئے تو وہ ایک جگہ پر آئے. اب آگے نہ پانی تھا نہ پینے کو کچھ، نہ پہلے بھی بتایا تھا کہ تاریخی ترتیب کے مطابق نہیں ہے، کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے کہ وہ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تو شہر میں داخل ہو گئے، اب یہ کہاں سے آ گیا. نہیں، اب یہ شروع کی بات ہے، اس لیے کہ یہ کوئی سٹوری کی طرح نہیں چل رہا، بلکہ ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے واقعات دیے گئے. پہلا واقعہ بعد میں ہو سکتا ہے، بعد کا پہلے ہو سکتا ہے. جب یہ لوگ، ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے ان کی کتابوں میں کہ یہ لوگ اس قدر ڈیسپریٹ ہو گئے پانی کے لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، تو اس سے پہلے ہی ہم مر جاتے اور ایسے ہو جاتا، ہمیں یہاں پہ لا کے آپ نے مارنا تھا، ہمیں کدھر لے آئے ہیں، آپ نے تو کہا تھا ہمیں پھلوں کی زمین پہ لے کر جا رہے ہیں، ایسے لے کر جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ مرنے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. دعائے استسقاء، صلاۃ استسقاء ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. پانی مانگنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے، آپ کے بعد بھی یہ دعا کی گئی. جب بھی کوئی ایسی قحط سالی کی سچویشن آئی، جب بھی پانی کی کمی ہوئی، تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. تو جو بارش ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. بعض دفعہ ہم بارش 2-3 دن ہو جائے نا تو ہم اتنا منہ بناتے ہیں، موسم کتنا خراب ہے، اتنا گندا موسم ہے، ایسے کرتے ہیں. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے. اس کے لیے تو پیغمبروں نے دعا کی ہے، کیونکہ یہ بارش ہے تو پانی ہے تو سبزہ ہے تو زندگی ہے. تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. ہم نے کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو اپنا عصا اس پتھر کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کہ اللہ پتھر پہ عصا مارنے کی کیا، میں تو پانی مانگ رہا. نہیں، کیا پیغمبروں کا طریقہ آپ سیکھتے ہیں؟ یہ سیکھتے ہیں ہم پیغمبروں سے کہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کوئی آگے سے سوال نہیں ہے. اللہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ پہلے بتائیں. کیونکہ آج ہمارے اندر یہ چیز بہت کامن ہو گئی. ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہماری بس عقل سب سے کمپلیٹ ہے. ہم جو ہے جس طرح سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اگر ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی نا تو اس کا مطلب یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. جو سمجھ آتی ہے وہ صحیح ہے. ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے اتنی سی چھوٹی سی گولی ہے، یہ کھا لیں گے آپ کے سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا، تو ہم مان لیتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے اسے لو اتنی چھوٹی سی گولی کیسے میرا سر درد ٹھیک کرے گی. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر ہم آگے سے سوال لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں کہا گیا. تو پھوٹ پڑے منہ اس سے 12 عینا، 12 چشمے. ابن کثیر میں ہے کہ یہ پتھر تھا جس سے چشمے پھوٹ پڑے. آدمی اگر کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی ان کے 12 قبائل تھے ایکچولی، اس کی وجہ سے 12 چشمے پھوٹے، ایک نہیں پھوٹا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں لڑیں. آپ کو پتا نا پانی کے پیچھے تو بہت لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جس جگہ پانی نہ موجود ہو. اب ان کو الگ الگ چشمہ دیا گیا تاکہ ہر قبیلہ سیٹسفائیڈ رہے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. ہر قبیلے کو اپنا اپنے پانی کی جگہ پتہ چل گئی تھی. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو پتا تھا کہ ہماری جگہ کون سی ہے، کیونکہ وہ پانی اس کے آگے، پتھر کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو پھر اس میں سے پانی نکلتا تھا اس کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ ہمارا ہے. یہ ابن کثیر میں آتا ہے کہ سواری پہ ساتھ رکھ دیتے تھے پتھر کو، اس میں سے نہریں یعنی سمجھ لے چشمے نکلتے تھے نا، تو جس وقت اٹھا لیتے تھے اس کو تو وہ بند ہو جاتے تھے چشمے، ساتھ رکھ لیتے تھے. اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا؟ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. اللہ کی زمین میں فسادی بن کے فساد کرتے نہ پھرو. یعنی کیا مطلب کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. کھاؤ اور پیو یعنی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کچھ کھانا نہیں کھا سکتے یا اتنا کھاؤ نہیں. جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ پیو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس سے نہیں منع کیا کہ آپ کبھی کھانا ہی نہ کھائیں. جیسے بعض دفعہ لوگ اس کو بھی نیکی پرہیزگاری سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی کم کھاتے ہیں، ہم تو کوئی کھانا کھاتے ہی نہیں، یا ہم تو انجوائے ہی نہیں کرتے کبھی کھانے کو یا کچھ ہے. نہیں، فرمایا کھاؤ پیو. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو.
کھانے پینے سے نہیں منع کیا، یہ نہیں کہا گیا بھوکے رہا کرو، یہ نہیں کہا گیا پانی نہ پیا کرو، روز روزہ رکھا کرو، ایسے نہیں کہا گیا، کھاؤ پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے کہ آپ کو حلوہ اور شہد پسند تھا۔ حلوہ، حلوہ سے مطلب کیا، عربک میں حلوہ کہتے ہیں ڈیزرٹ کو، میٹھی چیز کو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں بیچاروں نے سمجھ لیا کہ حلوہ کا مطلب حلوہ ہی ہے، تو وہ حلوے پکا پکا کے ربیع الاول میں جو لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بڑا پسند تھا، حلوہ نہیں بھئی میٹھی چیز، حلوہ میٹھی چیز کے لیے کہا گیا۔ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادب دیکھ رہے ہیں کیسا ہے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکارتے تھے، یا رسول اللہ، کوئی نہیں کہتا تھا یا محمد، ایسے نہیں پکارتے تھے۔ بدوؤں نے کچھ نے آ کے اس طرح سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرما دیا کہ ایسے نہیں پکارو نبی کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ ادب نہیں ہے نام لے کے پکارنا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، ہم سے نہیں صبر ہوتا ایک کھانے پہ کہ ہم روز ایک ہی کھانا کھاتے رہے، ہم تو بور ہو گئے کھا کھا کے۔ کیا تھا کھانا ان کے پاس، من اور سلوہ۔ تو اب کہتے ہیں ہم سے نہیں وہ روز روز کھایا جاتا، آپ بس آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے۔ کون سی چیزیں جو زمین اگاتی ہے، اتنی لسٹ بھی دے دی، سبزی اور کھیرے اور لہسن اور دالیں اور پیاز، ہم تاکہ اس سے مزے مزے کی ہانڈیاں بنائیں، چٹخارے لیں، یہ کیا اب ہم سے روز من اور سلوائی ہم کھاتے رہیں، یہ تو ہم بور ہو گئے۔ اب آپ کو نا اس سے ایک قوم کی مینٹیلٹی پتا چلے گی کہ ان کی کیا مینٹیلٹی ہے۔ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے، نمبر ون، ان کے اندر مستقل مزاجی نہیں، ان کے اندر یہ نہیں اب ہم اس سے بور ہو گئے ہیں، اب ہم اس سے بور ہو گئے ہیں، اب ایسے نہیں۔ جس قوم کو اللہ نے کوئی اتنا اعلیٰ منصب دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دے دی، اس کا کیا یہ کام ہے کہ وہ یہ کہے ہمیں تو یہ کھانا نہیں چاہیے، ابھی ہم وہ کھانا چاہیے، ہمیں تو یہ ویرائٹی چاہیے۔ وہ بھائی تمہیں کتنے بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے، تمہیں اس کی تیاری کرائی جا رہی ہے، تمہیں آگے کہا جا رہا ہے آپ بیت المقدس جاؤ، اس کو فتح کرو، تمہیں عزت ملے، پھر تم اس دین کو لے کے کھڑے ہو، اس کو پہنچاؤ دنیا تک، اس تورات کو لو اور اس کو پہنچاؤ دنیا تک، پھر اور تم اس کے علم بردار بنو، اس کے ریپریزنٹیٹو بنو، دنیا تمہیں دیکھ کے اس دین کو پائے اور سمجھے۔ کیونکہ یہ امت مسلم، سمجھ لینا کہ وہ اس زمانے میں اگر آپ بیک ان دا پاسٹ چلے جائیں تو امت مسلمہ یہ تھی۔ دعا کرنا کسی سے یہ غلط نہیں ہے، کہنا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے یہ غلط نہیں ہے، لیکن جب ایسے کہا جائے کہ خود تو نہیں کچھ کرنا، بس آپ ہی ہمارے لیے دعا کرنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، آیت کریمہ آ کے ہمارے گھر پڑھتے ہیں، اب وہ بلا لیں گے عورتوں کو، اب عورتیں بیٹھی ہوئی آیت کریمہ پڑھ رہی ہیں، اور جو جن کے اوپر مسئلہ ہے وہ کچن میں برتن دھو رہی ہیں، وہ تیاری کر رہی ہیں کہ اب ان کو کھانا جو دینا ہے، وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو اپنی مسئلہ ان کا ہے، لوگ آ کے آیت کریمہ پڑھیں۔ تو آپ ہی ہمارے لیے دعا کر لیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ یا پھر کسی مدرسے میں دیگ بھجوا دیتے ہیں کوئی بچوں کے لیے، کسی کے لیے، اور وہاں پہ کہتے ہیں اب دعا کرا دیں۔ سب سے پہلے تو خود دعا کرنی چاہیے، کسی کو بھی کہنے سے پہلے خود اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ جیسے آپ اپنے لیے خود دعا کر سکتے تڑپ کے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کے دانت میں درد ہے، جیسے وہ اپنے لیے تڑپ کے دعا کرے گا، کسی کو بھی آپ کہہ دیں گے وہ نہیں کرے گا۔ آپ وہ خود پیٹ میں درد ہے، آپ اپنے پیٹ کو پکڑے بیٹھے، جیسے خود آپ کے دل سے نکلے گی نا دعا، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لگ رہا ہے نا ربا کا، اس کا رب ہے، اس کا، یہ تو نیک لوگ ہیں، یہ تو بس ان کے ساتھ اللہ کی بڑی کنیکشن ہے، یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کا، تو آپ نے بھی تو بنا دیا نا ربا کا، پھر رب بھی تو نہ بنایا نا، میرا رب جتنا اس کا ہے میرا بھی ہے، مان سے کہو میرا رب۔ آج بھی کسی کو دعا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں دعا کرنی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی دعا کیسے کریں، اس کا مطلب ہے آپ نے کبھی اللہ سے بات ہی نہیں کی، آپ نے کبھی اپنی جو اپنا غم ہے، جو اپنی پریشانی اللہ کے آگے رکھی ہی نہیں۔ یہ بھی ایک کنیکشن کی بات ہے دعا کرنا۔ اب ہمیں ٹائم خود ہی نہیں ملتا دعا کرنے کا، تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی کرا دے تو ہم پیچھے آمین کہتے رہیں تو وہ اچھا لگتا ہے، خود نہیں آتا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو کمتر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے. کمتر لینا چاہتے ہو اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتے جو بہتر چیز ہے. کیا چیز بہتر تھی؟ منو سلوا. کیسے تھا بہتر؟ دیکھیں ایک بہتری نہیں تھی اس میں، بہت سارے فوائد تھے. کیا فائدے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ذرا بھی ان کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی. نہ وہ کہیں اگانا پڑ رہا تھا، نہ کہیں سے جا کے خریدنا پڑ رہا تھا، نہ کوئی پیسے چاہیے تھے اس کے لیے. دیکھیں جب بھی ہمیں فوڈ چاہیے ہوتا ہے تو پھر محنت بھی کرنی پڑتی، کوئی مفت میں تو نہیں ملتا نا. ہم جا کے پھر پے کرتے ہیں، پھر کہیں سے اٹھا کے لے کر آتے ہیں. اگر ہمیں گھر بیٹھے بھی مل رہا ہے، ورنہ کیا ہے کوئی اگاتا ہے، کوئی اگر پیسوں کا نہیں دے رہا تو پھر کہیں اگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی، پھر کوئی فصل نکلتی. تو محنت ہے نا، دونوں حالتوں میں محنت ہے. اور اس میں منو سلوا سامنے آ رہا ہے اور مفت مل رہا ہے اور بغیر محنت کے مل رہا ہے، روز مل رہا ہے. پھر بھی یہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے. آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کو کوئی جاب کی آفر آ جاتی ہے ایک دم، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا کیا ہے، یہ تو چلتا ہی رہے گا، کوئی بات نہیں لسنر بن جاؤں گی، کوئی بات نہیں ایسے ہو جاؤں گی. جاب پہلے کر لوں. جاب تو نہیں ملنی، قرآن تو مل ہی جائے گا. قرآن کا کون سا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کی کون سی عمر گزری جا رہی ہے؟ جاب کی عمر گزر جائے گی. جاب لے لو جلدی. کیا کیا آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ حجاب پہنے، آپ عبایا پہنے. آپ دیکھتی ہیں لوگ زرق برق لباس پہنے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہائے میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی اس طرح سے ہی کرتی نا. کیا میں بس اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے کیا پہنا ہوا ہے، اور یہ دیکھو. خیر دے کے ادنا لینا چاہتے ہیں. آپ کے پاس اللہ نے حلال روزی کے اندر آپ کی ضروریات پوری کی ہیں، اور آپ لوگوں کے حرام سے بنے ہوئے محل دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے کہتے کاش یہ مجھے مل جائے، ایسا میرے پاس ہو. آپ کو اپنا جو خیر ہے وہ نظر نہیں آتا. ہمارے پاس منو سلوا تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی انعامات، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اس سب کو دے کر اور گھٹیا چیزوں کا سودا کر لیتے ہیں، گھٹیا چیزیں لے کے آ جاتے ہیں. یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، ان سب کو لے کر اور آخرت بیچ دیتے ہیں. آخرت کے لیے جو وقت لگا سکتے ہیں، نیکیاں کما سکتے ہیں، وہ سب وقت کس لیے لگا دیتے ہیں؟ دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے. میں کیا اللہ سے مانگوں یہ تمہارے لیے چیزیں، جاؤ کسی بھی شہر میں جاؤ گے وہاں پہ مل جائیں گی. اب یہاں پہ مصر کا ورڈ لایا گیا. شہر کے لیے تو اور بھی بہت سارے ورڈز ہیں، لیکن مصر کیوں کہا گیا؟ ان کو یاد دلانے کے لیے کہ پھر جو جہاں کی چیزیں تم یاد کر رہے ہو نا، پھر وہاں کی پھر وہ اور بھی چیزیں یاد کر لو. وہاں پہ تو اور بھی بہت کچھ تھا، پھر وہ ملے گا. ایسا نہیں ملے گا جیسے یہاں پہ آزادی ہے، جیسے یہاں پہ تم اب جا رہے ہو تمہارے پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہے، تمہیں عزت ملی بھی ہے. وہاں پہ کیسی ذلتوں کے اندر تھے. تو جب مصر میں اترو گے نا تو پھر ویسے محنت، مزدوری، مشقت یہ سب کرنا پڑے، کیونکہ پھر ظاہر ہے یہ دالیں اور یہ جو وہ مانگ رہے تھے لہسن اور پیاز، یہ تو ایسے تو نہیں مل جانے تھے، آسمان سے تو نہیں گرنا تھا انہوں نے منو سلوا کی طرح. ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، مار دی گئی، مسلط کر دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اس امت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو فضیلت دی جہان والوں پر، ان کو ذلت مل رہی ہے، اللہ کے غضب میں آ گئے. کے اوپر جو ہو چکی وہ تو ہو چکی اور آج تک وہ اس کے اندر ہے. آپ نے دیکھا کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے بعد بھی آج تک دوسری قوموں کے محتاج ہیں اپنے سروائیول کے لیے. اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیاز لہسن مانگ لیا تھا، یہ نہ کوئی سمجھے، یہ اس لیے اب یہ ریزن بتایا جا رہا ہے. 4 یہاں پہ ریزنز بتائے گئے ہیں جو کنکلوژن ہے. اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وہ کیسے کفر کرتے تھے؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہم نہیں مانتے. آگے آئے گا وہ انہوں نے کیا کیا تھا اللہ کی آیات کے ساتھ بھی. لیکن ان کا زیادہ جو تھا نا کرائم، وہ یہ تھا کہ عملی کفر کرتے تھے. یعنی عمل سے نہیں ماننا. ہم نے کہہ بھی دیں اگر کہ بھئی ہاں اچھا ٹھیک ہے وہ تورات لے آئے، ہم نے مان لی تورات، لے عمل نہیں ہم کریں گے. وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے. یہ حق نہیں تھا
لیکن وہ قتل کر دیتے تھے ان کو. آپ کو پتا ہے ان کے پاس اتنے نبی ہوتے تھے، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے ایک زمانے میں، لیکن یہ ان کو ایسے قتل کرتے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں. اور آپ کو پتا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. اور انہوں نے زکریا علیہ السلام کو ہیکل سلیمانی میں سنسار کر دیا تھا. انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے ٹرے میں رکھ کے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو پیش کیا. پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، کوئی چھوٹی بات ہے. اور اپنی طرف سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھا چکے ہیں. ان کے اپنے دماغوں کے اندر تو یہی کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بھی یہ کر دیا، یعنی ان کو اتنی شرم نہیں. تو انہوں نے کوئی ایک پیغمبر نہیں، بہت کئی 100 پیغمبروں کو قتل کیا. ایسے نہیں ذلت اور مسکنت ان کے اوپر. دیکھیں ذلت کی تو انتہا آج تک ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو ان کا قبلہ تھا وہ سارا گر گیا، صرف ایک دیوار رہتی جو جس کو گریا جس کے آگے کرتے ہیں اور جس کو آگے کھڑے ہو کے یہ ایسی اپنی تورات پڑھتے ہیں آگے پیچھے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پکچرز میں آگے پیچھے ہلتے جاتے ہیں. آج تک ان کا قبلہ نہیں بن سکا. ان کا یہ کہ یہ ہم پورا بلڈ کر لیں لیکن ایک دیوار بس رہ گئی. عبرت ہے یہ ہمارے لیے عبرت. آج تک یہ خود نہیں کھڑے ہو سکے دنیا کے اندر کسی کے کرنے پہ. اور وہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ یہ کبھی نہیں ان کے اوپر سے یہ ہٹ سکتی. یہ اگر کھڑے بھی ہوں گے تو کسی کے سہارا لے کے کھڑے ہوں گے. پھر تیسرا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے. لیکن ابھی اپنی نافرمانیوں کو دیکھ لیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم کیسے، ہمارے اوپر کیوں ایسے؟ اللہ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں. لوگ مشرک وہ جو ہمارے ساتھ جنہوں نے آزادی حاصل کی وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ کو پتا ہے چائنا نے بھی آزادی حاصل کی ہوئی اور اتنا ہی تقریباً ٹائم ان کو بھی لگا، لیکن ان یعنی اتنا ٹائم ہماری آزادی کو آلموسٹ اتنا ہی ان کا بھی، لیکن وہ کہاں سے کہاں دنیا میں پہنچ گئے، ہم کہاں ہیں. نافرمانی کرتے تھے، وہ حد سے نکل جاتے تھے نافرمانی میں. آج آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بازار دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کتنی اللہ کی نافرمانی ہے. آپ اپنی شادیاں دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں کتنی اللہ کی نافرمانی ہے. آپ اپنی رشتہ داریاں دیکھ لیں، ان میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہے. آپ اپنے کوئی غم کا موقع دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں کتنی اللہ کی نافرمانی ہے. آپ اپنے ملک کے نظام دیکھ لیں، ان میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہے. آپ اپنے کاروبار دیکھ لیں، جابز دیکھ لیں، کہاں کہاں نہیں ہو رہی. آپ اپنے حال حلیے دیکھ لیں، آپ اپنے تہوار دیکھ لیں، کدھر نہیں ہو رہی. آپ اپنے میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کو لگتا ہے یہ مسلمان ہے؟ یعنی نیکی تو دور کی بات ہے، آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پر کیوں ہے ذلت.